بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، لکا آپ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ ہم اللہ کو دیکھ لیں، جہرتاً اپنی آنکھوں سے کھلم کھلا، فأخذتکم الصاعقۃ پس تم کو پکڑ لیا بجلی کے کڑکے نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ پھر ہم نے تم کو زندہ کیا، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ تمہارے مرنے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو. دوبارہ ترجمہ. اور جب تم نے کہا، تم سے مراد بنی اسرائیل سے اللہ فرما رہی ہے کہ جب بنی اسرائیل نے کہا، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لے آئیں گے یہاں تک کہ آپ ہم کو دکھائیں، ہم اللہ کو دیکھ لیں کھلم کھلا اپنی آنکھوں سے، پھر تم سے مراد بنی اسرائیل، پھر تم کو بجلی کے کڑکے نے پکڑ لیا اور تم دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تم کو زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بندے بنو، شکر ادا کرو. اب یہاں ان دو آیتوں میں بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. واقعہ کیا تھا؟ وہی واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کتاب لینے گئے تھے، تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. جب کتاب لے کر آئے تو کتاب لے کر آنے کے بعد قوم میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں تمہارے کو نہیں مانتے. یہ کتاب لے کر آنے کے بعد بھی قوم بول رہی ہے ہمیں تمہارے کو نہیں مانتے بول کر، لن نؤمن لک ہم تم پر یقین نہیں کریں گے، حتی نر اللہ جہرا یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنی کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. اللہ کو ہمیں ڈائریکٹ دیکھ لینا تب تک ہمیں آپ کو نہیں مانتے بول کر بول رہی، اللہ کو دکھاؤ بول کر بول رہی. اب موسیٰ علیہ السلام کیا کرے؟ کل بولا نہیں تمہارے کو میں کل درس کے شروع میں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں مزاج میں سخت پن تھا اور چوں چرا کا مزاج تھا ان کا، ہر بات میں کیوں کدھر بولتے تھے. تو ایسا کتاب لے تو بھی بول رہی تمہیں کتاب لے بول کو ہمیں اللہ کی طرف سے کیسا یقین کرنا، تمہیں اللہ کو دکھاؤ، ہمارے کو ہمیں اللہ کو دیکھنا، سوچ ڈائریکٹ کھلا اللہ کو دیکھو تو ہمیں ہمارے اپنی آنکھوں سے تب ہمیں اللہ کو مانتے بول کر اللہ سے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر رہے. اب موسیٰ علیہ السلام کیا کریں؟ اب قوم کو سمجھانا پڑتا، انہوں سب بول رہے بولوں کو دیکھا کچھ ماننے کا، انہوں نے کیا کر کے ان کو عقل نہیں ہے. اب کیا کرنا، ان کو عقل ٹھکانے کے لگانے واسطے انہوں خود موسیٰ علیہ السلام خود نہیں دیکھے اللہ کو. یہاں ایک بات بھی سمجھو، پورے نبیوں میں سے کسی نبی نے بھی اللہ کو دیکھنے کی خواہش نہیں کی. ایک علمی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی. تو کئی کو خواہش کریں اس لیے کہ ان کو اللہ ایک معجزہ دیا تھا، اللہ ان کو ایک شان دیا تھا، فضیلت دیا تھا. وہ کیا؟ تکلیم کی صفت. تکلیم کا تو بات کرنا، متکلم بولتے نہیں ہیں، تو کلام کی صفت اللہ کو دیا تھا، اس لیے ان کو کلیم اللہ بولتے، بات کرنے والا اللہ سے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے. تو جب آدمی کسی سے بات کرتا ہے یا کسی کی بات سنتا ہے تو اسے خواہش ہوتی ہے کہ میں اسے دیکھوں. ایک مولانا ہے دوسرے ملکوں کے کام کے تو بھی زبردست بیان کرتے، تو خواہش کیا پیدا ہوتی؟ ان کو دیکھنا بول کر خواہش پیدا ہوتی. اب ہمارے کرناٹک کے حضرت مزمل صاحب ہیں، اب
हमारे नंदयाल को आइलर को आते रहती। अब पहले आज से 10-20 साल पहले जब हजरत के बयान सुनते थे कैसेटों में तो ख्वाहिश पैदा होती थी कि वो कैसे रहती, कैसा बयान करती, कैसे रहती बोलकर। जब देखे तो अब दिल चाहता है कि और देखते रहना और सुनते रहना। कि तो बहुत बयान करते भी 2-3 घंटे हो गए तो भी अभी सुनना बोलता रहता। तो वैसा अल्लाह वालों, अब जब किसी का बयान सुनते, किसी का उनके दिल जुबान में असर होता है तो उनसे बात करने या उनका बयान सुनने के बाद उनको देखने की ख्वाहिश पैदा होती है। तो वैसा जैसा आज के ज़माने में किसी अल्लाह वालों के हजरतों के उलमा के बयान सुनकर उनको दिल देखने की ख्वाहिश करता, तो वैसा बनी इस्राइल को भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी जब अल्लाह से बात करने लगे तो उनको भी देखने की ख्वाहिश पैदा हुई। तो यहाँ एक बात समझो, एक बात तो इल्मी नुक्ता ये था क्या कि अंबिया में से किसी नबी ने अल्लाह को देखने की ख्वाहिश नहीं की, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश की। क्यों की? जवाब क्या इसका? जब आदमी किसी से बात करता रहता है या किसी की बात सुनता रहता है तो उसे उनको देखने की ख्वाहिश पैदा होती है। जवाब हो गया। यहाँ एक गलत फहमी का इजाला कर लो। गलत फहमी क्या? आमतौर पर मुआशरे में, माहौल में गलत फहमी फैली हुई है। क्या गलत फहमी? वो आमतौर पर लोग क्या बोलते, क्या सुनते रहते, जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को देखने के लिए कोह तूर पर गए थे तो तजल्ली की वजह से पूरा पहाड़ जलकर राख हो गया, सुरमा बन गया बोलकर बोलते। ये गलत है, ऐसा नहीं है। सुरमा किसी और चीज का, किसी और पत्थर का, कोई और चीज का बना हुआ आता है, लगाते हैं, इतनी बात है। मूसा अलैहिस्सलाम के जाने की वजह से सुरमा बन गया था पहाड़ की, गलत बात है। जो मैंने किताबों में पढ़ा वो आपको बता दिया, अब आपकी बात है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हमारी मुआशरे में फैली हुई हैं, उसे हमें तवज्जो और उसे सही बात बोलकर ये करते रहते हैं। उसे ऐसा कहती बोलकर रात में कचरा नहीं मानना कहते, कौन बोले कचरा मानना को बोलकर, रात में नाखून नहीं काटना कहते, ऐसा बहुत सारी बातें हैं। ऐसे हमारे उलमा ने ऐसी गलत फहमियों पर बिल्कुल किताबें लिख दी। हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबी है अगलातुल अवाम के नाम से। अगलातुल अवाम, अवाम में फैली हुई गलतियां, उसे नोट करके किताबी लिखे, 200 सफ़ात की। तो ऐसा मुआशरे की तरह से बहुत सारी चीजें फैल गई, ऐसा करते बोलकर। ये कहते कितने क्या भी दीन नहीं है, यहाँ क्या बोले वही दिन, इसे पढ़े समझे सो लोग क्या बोले वही दिन, समझ में आ गया। अगर मैं भी मेरी तरफ से कोई बात बोला तो ये दीन नहीं, अल्लाह रसूल की बात है और बड़े बुजुर्गों की उनकी किताबों से लाकर समझाई तो वो दीन की बात है। मैं मेरी तरफ से क्या तो बेहतर तो वो दीन नहीं होता। तो हमें जो बोल रहे अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों की किताबों से और मुस्ताद उलमा किराम की किताबों से लाकर आपको समझा रही। तो यहाँ एक इजाला गलत फहमी क्या थी कि सुरमा बन गया बोलकर लोग हम बोलते रहते हैं आमतौर पर, ऐसी बात नहीं है। सुरमा किसी और पत्थर का बना हुआ और किसी और मटेरियल का है, वो पहाड़ जल गया सो वो सुरमा नहीं है। आमतौर पर ये लोगों में गलत फहमी है, उसका इजारा और रद्द कर दिया। इसे नोट कर लो, ये बात अब तक हमें बोलते थे सुनते थे, ऐसा नहीं कहते बोलते। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब किताब लेकर आए तो कौम क्या बोल रही है, हम तुमको नहीं मानते भाई, तुम्हें अल्लाह को दिखाओ हमारे को। अब ये कौम अल्लाह को देखने का नामाकूल मुतालबा करी। अब यही नामाकूल मुतालबा मुशरिकीन भी करते थे। मुशरिकीन भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही बात बोलते थे। 19वें पारे की पहली आयत में रमजान में दर्स खुलासतुल कुरान में आपको बताया था। 19वें पारे की शुरू पहली आयत में है क्या बोलकर कि मुशरिकीन बोलते थे कि अल्लाह कई को फरिश्तों को नहीं दिखा रहा, फरिश्तों को नहीं उतार रहा, फरिश्ते कई को नहीं उतर रही हमारे को समझाने के वास्ते, नबियाँ कई को उतर रही, नबियों को अल्लाह कई को उनको हमारे को समझाने के वास्ते बनाकर भेज रहा, हमारे को समझाने के अल्लाह ताला इंसानों में से कई बना को भेज रहा, फरिश्तों में से बना को भेजना था, फरिश्तों को उतारना था। वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला उनज़िला अलैना अल-मलाइका औ नरा रब्बना, या तो अल्लाह फरिश्तों को उतारे या फिर हमें औ नरा रब्बना, या फिर हमें अल्लाह को देख ले। हमारे को समझाने वास्ते या तो अल्लाह क्या करना, फरिश्तों को उतारना, या नहीं बोले तो हमें क्या करना, औ नरा रब्बना, या फिर हमें अल्लाह को देख ले। अभी इंसान की बात नहीं मान रही आज की कौम हमारी, फरिश्तों की बात सुनती है, उनकी बात समझे सुनती, उनको देख के सुनती कैपेसिटी है। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में 2 मरतबा देखे। अब जब पहली मरतबा पर हुजूर पर वही नाज़िल हुई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली शक्ल में देखकर हुजूर खुद परेशान हो गए। तो इंसान होने के हिसाब से अब उनको उनकी असली हैबत में देखकर हुजूर खुद हैबत में पड़ गए।
اب پھر گھر کو آنے کے بعد ان کی بیوی حضور کی بیوی اماں خدیجہ ان کو تسلی دی. حضور خود ان کو دیکھ کر برداشت نہیں ہو رہا اصلی حالت میں. اور جب کبھی وحی نازل ہوتی تو بہت سخت ہوتی تھی وحی بھی. عین سردی کے موسم میں بھی حضور کی پیشانی سے پسینے نکلتے تھے موتی کے سر کے. اب حضور کا خود یہ حالت اور یہ عالم ہے. فرشتے کو دیکھ کر بخار آ جاتی ہے. گھر کو آ کر اماں خدیجہ سے بول رہی ہیں شال اوڑا مجھے، زمیلونی زمیلونی، مجھے میری جان کا خطرہ ہو گیا ہے، مجھے شال اڑا دو. ایسا بول کر حضور فرما رہی. تو ہمیں حضور کو کیا ہے، ہمیں انہوں نہیں دیکھ سکی، ہمیں کہاں دیکھ سکتی فرشتوں کو، ان کی بات کہاں سمجھ سکتی. اللہ فرشتوں میں سے نبیوں کو کئی کو نہیں بنایا، انسانوں میں سے نبیوں کو کئی کو بنا کر بھیجتا تھا. یہ سب سوالات جوابات دیکھو ہو گیا. پھر بھی اب بھی بولو بولو تو بول دو، اس لیے کہ اللہ اگر فرشتوں میں سے نبیوں کو بنا کر بھیجتا تو پھر انسانوں سے فرشتے بولتے ہمیں نہیں کھا لیں جی تمہیں نہیں کھانا، ہمیں شادیاں نہیں کر لیں جی تمہیں شادیاں نہیں کرنا. فرشتے ایسا بولتے. اللہ اس لیے کیا کیا، انسانوں کے تقاضوں اور ضرورتوں کو اللہ سامنے رکھ کر ان کو سمجھانے کے لیے اس کتاب کو انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نبیوں کو بنا کر بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ نبیاں انسان ہوتے ہیں لیکن ان کا درجہ الگ ہوتا ہے. تو نبیاں شادیاں بھی کرتے، بچے بھی ہوتے، کھاتے پیتے، بازار میں بھی جاتے، سب کچھ جو چیزیں جو کام انسان کرتے وہ ایک نبی بھی کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کیا، انسانوں کی ضرورتوں کو تقاضوں کو سامنے رکھ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ہی نبیوں کو بنا کر بھیجا گیا. جواب اس سے پہلے کئی بار عرض کر دیا. تو قوم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لائے تو نہیں ماننے کا ایسا بولی، اللہ کو دکھاؤ بول کر بولی. بعد میں موسیٰ علیہ السلام کیا کرے، بنی اسرائیل میں سے اعتراض کرنے والوں میں سے 70 آدمیوں کو لے کر، اب تم سنتی نہیں قوم یہ بات پر یقین نہیں کرتی. اب وہاں اس زمانے میں قوم نبی کی بات یقین نہیں کرتی تھی. آج ہماری قوم نبیوں کے وارثین علماء کی بات پر یقین نہیں کرتی. سمجھ میں آتی بات، یہ حال ہے ہماری قوم کا. تو پھر اب 70 آدمیوں کو لے کر چلو بھی کوئی دور پر جا کر دیکھیں گے بول کر بلا کر لے کر گئے. وہاں لے جانے کے بعد کیا ہوا، لے جانے کے بعد ایک بجلی کا کڑکا آیا. اب بجلی کا کڑکا جو ہی آیا، اب پہلے کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرے، انہوں سب سنے، 70 آدمیاں سنے. اب یہاں تو بولے اب تمہیں اللہ سے بات کرتی ہیں، اللہ کی بات ہمیں سنے، صحیح بات ہے، لیکن ہمیں دیکھ نہ سوچ اللہ کو. تمہیں بات کری نہیں بولتے نہیں میں اللہ سے، ہمیں سنے کانوں سے، لیکن تمہیں اللہ کو دکھاؤ. سمجھ میں آ گیا. اب اللہ سے بات کرنی بول کر ماننا تو اب تو بھی کتاب لے سو صحیح اللہ کی طرف سے بول کر، پھر بھی اللہ سے بات کر سو سن کر بھی پھر کیا بول رہی، اللہ کو دکھاؤ بول رہی. اب کیا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد ایک بجلی کا کڑکا آ گیا، بجلی کی آواز، بجلی چمکی. اب بجلی چمکنا تھا کہ پورے لوگ ہیں 70 آدمیاں بے ہوش ہو کو پڑ گئے، مر گئے، بے ہوش ہو کو نہیں مر گئے. وہ قرآن میں وہ بھی ہے، ثم بعثناکم من بعد موتکم، تم کو تمہاری موت کے بعد پھر ہم نے زندہ کیا. اب یہ موت لفظ آیا بولتے کیا مطلب، مر گئے چھوڑ کو نہیں، تو مر گئے پہلے انہوں، ان کے مرنے کے بعد اللہ نے کیا کیا، زندہ کیا. اب زندہ کرنے کے بعد اللہ کے موسیٰ پیغمبر اللہ سے دعا کرے، اے اللہ بنی اسرائیل قوم میں اگر میں گیا تو یہ لوگ میرے بارے میں بدگمان ہو جائیں گے، میں اس مننے والوں بول کر تو چپکے کو زندہ کر دیا اللہ بہتر ہو جائے گا میرے بارے میں، ورنہ ان کے قوم میرے بارے میں بدگمانی کر لیتی. تو زندہ کر دیا. اللہ دعا کرے تو پھر اللہ کیا کیا، ان پر احسان کر کے اللہ تعالیٰ زندہ کر دیا. پھر اللہ وہی بول رہی ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تم کو تمہارے مرنے کے بعد پھر زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن کر رہو. اب تمہیں سب کچھ دیکھ لیے، تم کو مرنے مار دیا پھر زندہ بھی کیا، تمہیں میرے موسیٰ پیغمبر میرے سے بات کرتے تمہیں سنے بھی. اب کیا کرو، تمہیں شکر گزار بندے بن کر، صحیح انسان بن کر، صحیح مسلمان بن کر، یہ کتاب ہماری ہے اس پر ایمان لے کو آؤ، یہ پیغمبر ہمارے موسیٰ ہی ہم سے بات کرتے ہیں ان پر ایمان لاؤ. اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے، یہ مطلب لعلکم تشکرون کا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو سمجھنے اور ایسے بے تکی سوالات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو صحیح سوالات ہوتے ہیں وہ سوالات کر کے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا شکر گزار بندہ کا مطلب کیا، یہی اللہ بولے سو کاماں کرنا، اللہ بولے سو چیزیں اور اس پر احکامات پر عمل کرتے رہا، یہی شکر گزار بندے کی مطلب اور مفہوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری زندگی خدا کے احکامات پر، سنت پر زندہ رہ کر سنتوں کو زندہ کرنے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر